السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستان افیئرز، جس کو CSS میں پاکستان افیئرز بولا جاتا ہے اور PMS میں پاکستان اسٹڈیز بولا جاتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ بیسیکلی یہ جو لیکچرز آج سے ہم سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس میں ریسنٹلی جو بھی اپ کمنگ PMS کے ایگزامز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس سلیبس کو کور کیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس میں کہ جو مین ٹاپکس ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں PMS کے ایگزامز میں، خاص طور پہ اور عام طور پہ جو CSS کے ایگزام میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، ان کو یہاں پہ مینشن کروں، ان کو یہاں پہ کور کرنے کی کوشش کروں۔ اسٹوڈنٹ کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے لیکچرز لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، لیکن کمپریہنسو نہیں ہے، وہ سمارٹ اورینٹڈ نہیں ہے، سمارٹ ورک ان کے اندر نہیں ہے۔ بچوں کو سارے لیکچرز سننے کے بعد بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم کویسچن کو کس طرح کور کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اس طرح کی سیریز کی ضرورت ہے جس میں ہر طرح کے لیکچرز، ہر طرح کے ریفرنسز، ہر طرح کے بک ریفرنسز، پیپر پریزنٹیشن اور پاسٹ پیپرز کس طرح آئے، کس اورینٹیشن میں آئے، کون کون سی ان میں ڈائمنشنز تھی، ان سب کو کور کیا جا سکے۔ تو آج کے پہلے لیکچر میں ہم پاکستان اسٹڈیز کا جو سلیبس ہے اس کو کور کریں گے۔ اس سلیبس میں جو مین پوائنٹس ہیں میں ان کو تھوڑا ایکسپلین کرتا جاؤں گا تاکہ بچوں کو آئیڈیا ہو کہ پاکستان اسٹڈیز میں مین ٹاپکس ہیں کیا۔ لیٹ اسٹارٹ آور ٹاپک، آور لیکچر۔ یہاں پہ دیکھیے کہ پاکستان افیئرز میں سلیبس جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پری پارٹیشن کا جو حصہ ہے وہ آتا ہے۔ پری پارٹیشن کے ٹاپکس میں CSS میں تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ مسلم رول، سب کانٹیننٹ، جب مسلم آئے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو جو نیا سلیبس آیا تھا PMS کا 2019 میں، اس کے مطابق انہوں نے جو اورینٹ کیا اس میں پری پارٹیشن والے حصے کو بہت شارٹ کیا گیا۔ CSS میں بھی شارٹ کیا گیا ہے لیکن وہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا، بس پیپرز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کا جو پیٹرن ہے وہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ جو سب کانٹیننٹ میں مسلم رول ہے یا محمد بن قاسم جو 712 سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، بیسیکلی وہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے، بر صغیر کی ہسٹری ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان اسٹڈیز میں بھی پڑھانے لگ گئے۔ اب جو ایگزام پیٹرن ہے وہ چینج ہوا تو اس وجہ سے اب موسٹلی وہ ٹاپکس نہیں آتے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا جو ہمارے پاس ان کے اندر ہے سلیبس کے اندر، وہ ہے مسلم رول ان سب کانٹیننٹ اینڈ اٹس ڈاؤن فال۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو PMS میں کبھی آیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ہمارے مسلمز جو تھے ان کا جو عروج تھا، اسپیشلی دا مغل امپائر، ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ محمد بن قاسم سے آن ورڈ آگے تھوڑا ہم نے ڈسکس کرتے آنا ان کا سب کو کہ ان کا رول کس طرح کا تھا، پھر ان کا پیک پوائنٹ، پھر ان کا ڈاؤن فال، کہ ان کو ڈاؤن فال کیسے آیا اور کیسے برٹشرز نے اوورٹیک کیا مسلمز کو ان دا سب کانٹیننٹ۔ پھر جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے اسی پارٹیشن پری پارٹیشن کے، اس کا مسلم رہنسا پیریڈ۔ اس رہنسا پیریڈ میں کیا ہے کہ کیسے دوبارہ مسلم نے ریوائیو کیا، کیونکہ وہ دب گئے تھے، شکست ہوئی تھی ان کو آفٹر 1857، 1857 کے بعد مسلمز کی جو حالت تھی وہ بہت ہی ابتر تھی۔ تو اس کے بعد کچھ جو لیڈرشپ مسلمز کے اندر آئی، وہ ریلیجیس بھی تھی، ایجوکیشنل بھی تھی، پولیٹیکل بھی تھی، تو ان کا جو پیریڈ ہے ریوائیول ہے، کس طرح انہوں نے پوری نیشن کو، پوری مسلم قوم کو اکٹھا کیے رکھا اور ان کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آئے، اور وہ پوائنٹ تھا آزادی۔ تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ریفارمز اینڈ ایجوکیشنل موومنٹ۔ ریفارمز میں بیسیکلی ہم 3-4 ریفارمرز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس مجدد الفسانی ہیں، دوسرے ہمارے پاس ہیں شاہ ولی اللہ، شیخ احمد سرہندی جو پہلے ہیں، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید۔
یہ ریفارمرز ہیں. پھر ایجوکیشنل موومنٹ میں سر سید احمد خان کی موومنٹ ہے. پھر مسلم جو مدرسے قائم ہوئے تھے، ندوۃ العلماء جس طرح ہے، تو اس طرح کے جو مدرسے ہیں جس میں ایجوکیشنل موومنٹ سٹارٹ ہوئیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے. پھر ہم آتے ہیں پاکستان موومنٹ. ان میں ہم نے 3 ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان موومنٹ کے اندر سر سید احمد خان کا کیا رول تھا، ان کا پولیٹیکل، ان کا سوشل، ان کا ایجوکیشنل رول کیا تھا اس موومنٹ کے اندر، علامہ اقبال کا کیا رول تھا، اور قائد اعظم کا کیا رول تھا. تو یہ پری پارٹیشن ہم یہاں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اب جو پری پارٹیشن کا پارٹ ہے اس کو بہت ہی منیمائز کر دیا گیا ہے. پھر آگے آتے ہیں لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان. اچھا، معذرت کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، اب اس میں ہسٹری میں انہوں نے بہت کم لکھا ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے تو 1857 کے بعد 1947 تک بہت سارے ٹاپکس ہیں جو انہوں نے پری پارٹیشن سے دیے ہوئے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں منٹو مورلے ریفارمز ہیں، اس کے علاوہ 1935 کا ایکٹ ہے، 1937 کے الیکشنز ہیں. تو قائد اعظم کی جو ورک ہے، گاندھی جنا ٹاکس ہیں، سائمن کمیشن ہے، تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، ان کے ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں پچھلے کویسچن سے جو اس میں ہے، تو ہم ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. اب دوسرا ہے ہمارے پاس لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان، جیوگرافی، سوسائٹی، کلچر، نیچرل ریسورسز، ایگریکلچر، انڈسٹری، ایجوکیشن. تو اس میں بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پاکستان ہمارے حصے میں آیا اس کی جیوگرافی کیسی ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کے لوگ کیسے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 4 صوبے ہمارے پاس، 4 پروونسز ہیں، اور سب کے اندر ایک ایتھنک ڈویژن ہے، ان کے کلچر ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ دیکھیں سندھیوں کا کلچر مختلف ہے، پنجابیوں کا کلچر مختلف ہے، بلوچوں کا کلچر مختلف ہے، اور کے کے جو پختون ہیں ہمارے بھائی، ان کا بھی کلچر جو ہے مختلف ہے. ایتھنک ڈائیورسٹی ہے سوسائٹی کے اندر. اچھا، ڈیفرنٹ کلچرز ہیں. نیچرل ریسورسز میں ہمارے جیسا کہ منرلز ہو گئی ہمارے پاس، نیچرل گیس ہو گئی، آئل، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میٹلز ہیں وہ جو دھاتیں ہیں، اس کے علاوہ واٹر ہے ہمارے پاس. یہ ساری نیچرل ریسورسز میں آتی ہیں. کوئلہ، یہ بھی. اچھا، ایگریکلچر کو ڈسکس کرنا ہم نے اس ٹاپک کے اندر کہ پاکستان کی ایگریکلچر کس لیول پہ ہے آج. انڈسٹری کو بھی ڈسکس کرنا ہم نے، ایجوکیشنل لیول کو بھی ڈسکس کرنا ہے ہم نے پاکستان کے. اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اس کا سلیبس کا، وہ ہے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل سینیریو. پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل سینیریو یہ کیا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے سلیبس کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پاکستان، اس میں اکثر ایک کوسچن آ بھی جاتا ہے، پاکستان کا آج کے جو حالات تبدیل ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ فرام 90s آنورڈ، 1990 سے آنورڈ ہم نے دیکھا کہ پہلے دنیا یونی پولر ہوئی، بائی پولر سے کولڈ وار کے بعد، پھر یونی پولر جس میں سپر پاور ایک یو ایس تھا. اب دنیا جو ہے ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے، بہت سارے بلاکس بن گئے ہیں، جیسے یورپین بلاک ہے، جیسے ہمارے پاس ایشین بلاک ہے، آسیان کو دیکھ لیں ہم، جیسے ہمارے پاس ویسٹرن بلاک ہے، گلوبل نارتھ، گلوبل ساؤتھ ہے، برکس کو آپ دیکھ لیں. تو اس طرح جو اب رائز آف چائنا کو دیکھ لیں، رائز آف انڈیا کو دیکھ لیں، کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ جو سینچری چل رہی ہے یہ ایشیاٹک سینچری ہے، لک ٹورڈ ایسٹ جو مودی جی کی پالیسی تھی وہ ہے، جس میں تمام جو ڈیولپمنٹ ہے یا فوکس ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو اس چیز کو لے کے پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کی پالیسی کیا ہے، پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کی اپرچونٹیز پاکستان کو کون سی مل رہی ہیں، یا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، یا پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اس ٹاپک کے اندر. اچھا، پھر دیکھنا ہم نے پاکستانز نیوکلیئر پروگرام اینڈ انٹرنیشنل کنسرنز. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور انٹرنیشنل کنسرنز کیا ہیں. جیسا کہ
پاکستان کے نیوکلیئر کو بار بار یو ایس کی طرف سے یا ویسٹرن بلاک کی طرف سے اسپیشلی دا فرانس اینڈ بریٹن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ سیو نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ہاتھ لگ جائیں، اور بار بار یو ایس کے جو آفیشلز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ گورننس ایشوز ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ٹیررزم جو ہے وہ پیک پہ ہے، ایکسٹریمزم پیک پہ ہے. تو اسٹیٹ پیچھے ایک کنفیوز پالیسی لے کے چل رہی تھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر سینٹریفیوج تھے وہ ایران اور لیبیا جیسی سٹیٹس کو ٹرانسفر ہوئے. تو ان پچھلی ہسٹری کو لے کے یہ ساری جو گلوبل ورلڈ پولیٹکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر آرمز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کچھ کنسرنز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ہم نے اس میں وہ ڈسکس کرنا ہے. ہم نے اپنا بھی بیانیہ آگے بتانا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کا پرپس کیا تھا اور کس وجہ سے ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. پھر اگلا ٹاپک ہے ریجنل کوآپریشن انکلوڈنگ سارک، ای سی او، ایس سی او اینڈ رول آف پاکستان. یہ جو ریجنل ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں ایشیا کے اندر یا ریجن کے اندر، جس میں سارک ہے جو 7 ممالک کی ساؤتھ ایشین سٹیٹس کی ہے، دوسری ای سی او ہے جس میں پاکستان، ایران اور ٹرکی ہیں، اور تیسری جو ہے ایس سی او ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس میں بہت ساری سٹیٹس ہیں، چائنا رشیا کو ملا کے، ایران بھی اس میں شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، پاکستان، انڈیا، سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں کارز کنٹریز جس کو بولا جاتا ہے وہ بھی شامل ہیں. ان سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کس نوعیت کی ہیں، ان کا پرپس کیا ہے، ان میں کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں. اسپیشلی ہم نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا ان کے اندر کیا رول ہے اور یہ پاکستان کے لیے کتنی بینیفیشل ہیں. اچھا، یہ ٹاپک یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہوگا وہ ہے سوشو اکنامک چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز ان پاکستان. پاکستان کو سوشو اکنامک کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور کون کون سی اپرچونٹیز ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس پاکستان کی جو جیوگرافک لوکیشن ہے، جس میں پاکستان نے ایک شفٹ کی جیو اسٹریٹجک سے جیو اکانومک کی طرف، تو انہی اپرچونٹیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کون کون سے چیلنجز ہیں اس حوالے سے، جیسا کہ ہمارے پاس ٹیررزم ہے، گورننس ایشو ہے، اکانومی کو لے کے کہ ہمارے پاس جو انرجی ہے اس کا ایشو ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. یا پھر ہمارے پاس جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ان دا پاکستان، اس کو ڈسکس کرنا ہمارے پاس. پھر آتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ڈائنامکس اینڈ چیلنجز فار پاکستان. پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں یا پھر چیلنجز ہیں پاکستان کو، وہ کون کون سے ہیں. سیکیورٹی اورینٹڈ جتنی بھی پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اسپیشلی پاکستان کی ٹیررزم، پاکستان کے گورننس ایشو، پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم، ملیٹنسی، پاکستان کے اندر ایتھنک جو کانفلکٹس ہیں وہ، اس کے علاوہ پاکستان کے جو بارڈرز کے اوپر تھوڑے تھوڑے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، جیسا کہ ایران کو لے لیں. ریسنٹلی ایران اور پاکستان کے درمیان کچھ کانفلکٹ بھی آیا. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن ریسنٹلی ڈیٹیریوریٹ ہوئے آفٹر فال آف کابل. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح ہیں. جیسے 2019 میں واقعہ ہوا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ 27 فیب کو. اچھا، پھر چائنا کے ساتھ تو الحمدللہ پاکستان کے ریلیشنز اچھے ہیں. تو اس کو لے کے یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہم نے کور کرنی ہے. پھر پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشنز. پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشن، جو یو این ہے ہمارے پاس، یونائٹڈ نیشنز، اس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کس طرح چل رہے ہیں، پاکستان کا رول کیا ہے، یو این کا رول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جو نیو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں کیا رول ہے پاکستان کا، یو این سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا کیا رول ہے، یو این کے اندر جو ان کی اپنی آرمی ہے یو این کی، اس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی. پاکستان اینڈ امپورٹنٹ گلوبل ایشوز. پاکستان کے
حوالے سے جو امپارٹنٹ گلوبل ایشو ہیں ان کو اور پاکستان کی پالیسی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، پاکستان کا اس میں رول ڈسکس کرنا ہے، انکلوڈنگ پیلسٹائن ایشو، گروئنگ ایکسٹریمزم، ملیٹنسی، وار اینڈ ٹیرر۔ اس کے علاوہ آج کل ایک اور ہے ہمارے پاس جس کو ہم یوکرین وار بھی بولتے ہیں، اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر گلوبل پرسپیکٹیو سے ہم افغان جو پالیسی ہے پاکستان کی اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ گلوبل ایشوز میں آتا ہے۔ یا پھر انوائرمنٹل پالیسی جو ہے پاکستان کی، کیونکہ آج کل جو انوائرمنٹ ہے اس کو لے کے جو گلوبل سوسائٹی ہے وہ زیادہ کنسرنڈ ہے، اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان ٹاپکس میں ہم اس کو بھی کور کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس میں ہم 1935 سے آن ورڈ، پھر آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، اس کے بعد ہمارا 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پھر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پھر امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر، ان سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اگلا جو ٹاپک ہے پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971، 1971 کے بعد جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایولیوشن آئی، جس میں پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایرا ہے، پھر مارشل لا لگتا ہے، پھر ٹروئکا آتا ہے 90s میں، پھر مشرف صاحب آتے ہیں، پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے، پھر پی ٹی آئی کی آتی ہے، پھر ایک شارٹ ٹائم آتا ہے رجیم چینج کے بعد، جس کو رجیم چینج کہا گیا ہے۔ بیسیکلی وہ ٹائم پیریڈ جس میں عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آتا ہے، 1.5 سال کا غالباً پیریڈ ہے۔ پھر نیو الیکشنز، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر آتا ہے فارن پالیسی آف پاکستان، پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے، پاکستان اینڈ اٹس نیبرز، پاکستان کے پالیسی نیبرز کے حوالے سے کیا ہے، انڈیا کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، کورز جو ہمارے پاس سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، ان سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جیسا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ابھی بھی ڈیٹیریوریٹڈ ہیں، افغانستان کے ساتھ کچھ ایشوز پہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ایک کانفلکٹ ہے جس میں ہمارے پاس سیکیورٹی کنسرنز ہیں پاکستان کو کہ افغان لینڈ جو ہے وہ بار بار یوز ہو رہی ہے اگینسٹ پاکستان۔ دوسرا یہ کہ جو یہاں پہ ریفیوجیز ہیں، پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان کو اب واپس جانا چاہیے، تو اس پہ بھی ایک کانفلکٹ آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ بارڈر جو ایشو ہے اس کو لے کے بھی ان کے درمیان ایک کانفلکٹ ہے۔ پھر ایران کو دیکھیں، وہاں پہ بھی کچھ سیکیورٹی ایشوز ہیں، ایرانین بلوچستان اینڈ پاکستانی بلوچستان، اس ایریا میں ایک کانفلکٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ پھر چائنا کو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ سی پیک، چائنا کی انویسٹمنٹ انڈر BRI، وہ سارا ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ انڈیا کا ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسپیشلی ود دا کانٹیکسٹ آف کشمیر ایشو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ اب ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں، یا کار اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان اب ایکٹیولی ان کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو امپروو کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ پھر سپر پاورز جو ہمارے پاس ہیں، اسپیشلی چائنا، US یا پھر برٹن ہے، ان کو لے کے پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں دا اسلامک بلاک، جو ہمارے پاس مسلم بلاک ہے مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کنٹریز جو ہیں وہ ساری، تو ادھر پاکستان کی کیا پالیسی ہے۔ یورپی یونین جو کمپلیٹ ایک بلاک ہے 27 سٹیٹس کا، اس کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے، اس سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ایولیوشن آف ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان پاکستان۔ ڈیموکریسی پاکستان کے اندر کس طرح ایولیوٹ ہوئی، اس کی ایولیوشن ہوئی، کس طرح ڈیموکریسی کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہا پاکستان کے اندر، اور آج بھی یہ ایک میچور فارم میں نہیں ہے، ایک ہیبرڈ قسم کی ڈیموکریسی پاکستان کے اندر ہے، اس کا کیا معاملہ ہے پاکستان کے اندر۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا کہ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اندر وہ کتنے مضبوط ہیں، کتنے میچور ہیں، کتنے ریئل ہیں۔
اس کو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پھر ہم نے کشمیر ایشو کو، کشمیر ڈسپیوٹ کو تھارولی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا وے فارورڈ کیا ہے. جو اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے، اس میں ہے سچویشن ان افغانستان سنس 1979. 1979 کیوں دیکھا ہم نے؟ کیونکہ یہ رشین جو وار ہے یہ یہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے 1979. رشیا انویٹ کرتا ہے افغانستان کو. اٹس امپیکٹ آن پاکستان. پھر اس کے پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ ہے اسپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو جو اکانومک لاس ہوا ڈیو ٹو افغان وار. پھر ہم نے دیکھا کہ وار اینڈ ٹیرر ایک لڑی گئی آفٹر 2000 آفٹر 9/11. تو ان سب کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اس میں کہ کیا سچویشن ہے افغانستان کے اندر اور پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے. جس طرح ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کلیم کرتی ہے کہ ہمارا افغان وار میں آلموسٹ مور دین $100 بلین لاس ہوا پاکستان کو. اور یہ کہ آلموسٹ 80 to 90,000 ہمارے پاس کیجویلٹیز ہوئیں، ہیومن لاس ہوا اس وار کے اندر. پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی انرجی پرابلمز کون کون سے ہیں. پاکستان's انرجی پرابلمز، دیئر اکانومک امپیکٹ اینڈ پرسپیکٹس فار دا فیوچر. پراسپیکٹس فار دا فیوچر. اس میں دیکھنا ہم نے کہ انرجی پرابلمز پاکستان کے کون کون سے ہیں، پاکستان اس کا اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے اور فیوچر میں کیا سچویشن ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ مشرف ایرا کے بعد پاکستان کو انرجی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو انڈسٹریز تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئیں، کم ہوئی، ہماری پروڈکشن کم ہوئی. پھر جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم جو ہائیڈرو کاربنز ہیں موسٹلی وہ امپورٹ کرتے ہیں. ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ ہم باہر سے پوری کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک جو انرجی ہے وہ کاسٹلی پڑتی ہے. الیکٹریسٹی بھی کاسٹلی پڑتی ہے، گیس بھی کاسٹلی پڑتی ہے، جس وجہ سے مہنگائی ہے اور جو ہماری پروڈکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کم رہتی ہے، ہماری جو ارننگ ہے، ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور اسی کا امپیکٹ پھر ہمارے اسٹیٹ کے اوپر پڑتا ہے. پھر اس کا فیوچر دیکھنا ہم نے کہ پاکستان کیسے اس کو ڈیل کر رہا ہے، اس سے نکل رہا ہے اس سچویشن سے. ڈیٹ ٹریپ پالیسی جو آئی، یہ سرکولر ڈیٹ جو آیا پاکستان کے اندر، اس کو پاکستان کس طرح ہینڈل کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اس کے اندر. پھر یہ کہ پاکستان اس سے نکلنے کے لیے کس طرف جا رہا ہے. کیا ہم گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، کون کون سی پالیسیز ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ سارا ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پھر ہم نے ڈسکس یہاں پہ کرنا سوشو اکانومک پرابلمز آف پاکستان اینڈ اسٹریٹجیز ٹو ڈیل ود ایشوز ریلیٹڈ ٹو پاورٹی، ایجوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، امپاورمنٹ آف وومن اینڈ ہیومن رائٹس. یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے ڈسکس کرنی ہے کہ پاکستان کے جو یہ پرابلمز ہیں یہ تو ٹل برتھ ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ایشوز ہیں پاکستان کو. اچھا، سوشل اکانومک چیلنجز یہ ہم نے دیکھنے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، اور یہ کہ اس کو پاکستان کس طرح ٹیکل کر رہا ہے. ایجوکیشن پہ پاکستان کا ورک کیا ہے، ہیلتھ کے اوپر، سینیٹیشن کے اوپر، یا پھر وومن امپاورمنٹ کے اوپر، یا ہیومن رائٹس کے اوپر پاکستان کس طرح ورک کر رہا ہے. پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سلیبس کا، اس میں ہے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے تھارولی اسٹڈی کرنا ہے. پھر کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں جس طرح ہمارے پاس اسپیشلی جو ہمارے پاس 17th امینڈمنٹ ہے، 18th امینڈمنٹ ہے، 25th امینڈمنٹ ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اور مین جو اس کے اندر کیسز ہیں، بیسیکلی تو یہ کانسٹیٹیوشنل لا کا ٹاپک ہے لیکن یہ پاکستان کی سٹڈیز کے اندر بھی آتا ہے. مولوی تمیز الدین کیس ہے، جس طرح ہمارے پاس آسمہ جیلانی کیس ہے،
یہ جو نصرت بھٹو کیس ہے، یہ جو مین کیسز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر یا تو ڈیموکریسی کو ڈیمیج کیا یا پھر ڈیموکریسی کو امپاور کیا، ریسٹور کیا کانسٹیٹیوشن کو، یہ سارے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ پھر جو ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے گورننس ایشوز ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر گورننس ایشوز کون کون سے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہے، کس نوعیت کی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر ٹرانسپیرنسی، فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کے اندر کس طرح ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، آرٹیکل 8 سے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پاکستان کے، وومن امپاورمنٹ پاکستان کے اندر کس طرح ہے، یا پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس کو ہم SDGs بھی بولتے ہیں، UN نے جو ایک بنا کے دیا ہوا ہے، پروسیجر بنا کے دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی اسٹیٹ کو کس طرح ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے اپنی سوسائٹی کی، وہ جو پورا سٹرکچر ہے اس کی کیا سچویشن ہے پاکستان کے اندر۔ یہ 17 گولز ہیں بیسیکلی SDGs کے، جس میں پاورٹی ہے، ایجوکیشن ہے، یہ بہت سارے ہیں 17، ان کو پاکستان نے کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ سارا ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کمپلیٹ سلیبس ہے۔ پرپز اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہمارے PMS کا اصل سلیبس ہے کیا۔ اس کے بعد جو مین چیز تھی جو ہم نے آپ کو اس میں لیکچر میں بتانی تھی کہ ہم ہر لیکچر میں کیا چیز کور کریں گے، ایک تو ہم کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک، کہ جو پورا ٹاپک ہے اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ کروائیں گے آپ لوگوں کو لیکچرز کے اندر، کہ یہ ٹاپک کیا تھا، پرپس کیا ہے، اس کا پورا کنسیپٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ پھر کمپلیٹ پیک آف ریفرنسز، کیونکہ ہم نے دوسرے یوٹیوب جو لیکچر سیریز ہیں ان سے ہٹ کے کرنا ہے، اس میں ہم نے آپ لوگوں کو ریفرنسز پرووائڈ کرنے ہیں تاکہ آپ کا جو جنیرک ٹائپ آف پیپر اٹیمپٹنگ ہے، آپ جنیرک قسم کا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہو، اس سے ہٹ کے آپ اب لاجیکل ریشنل پیپر لکھ کے آئیں۔ اس وجہ سے ہم وہاں پہ آپ کو ہر ٹاپک میں بہت سارے ریفرنسز آپ کو پرووائڈ کریں گے، کوٹیشنز پرووائڈ کریں گے جس کے اندر، اور بک ریفرنسز پرووائڈ کریں گے، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ اپنے پیپر کو جاندار بنا کے آئیں اور اچھے نمبر لے سکیں۔ ڈسکشن آف پاسٹ پیپرز آف PMS اینڈ CSS، یہ جو پاسٹ پیپرز ہیں کوسچنز خاص طور پہ اسی ٹاپک کے، فرض کرو کہ میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے ٹاپک پہ ہوں تو میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے جتنے بھی پیپرز آئیں گے، پاسٹ پیپرز میں کوسچن آئیں گے PMS میں CSS میں، وہ آپ لوگوں کو کور کرواؤں گا کہ انہوں نے اس کوسچن میں پوچھا کیا ہوا ہے، تاکہ بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کوسچن ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ پھر ٹاپک کے مین پوائنٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹاپک کے مین پوائنٹس یہ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ نیچے ہم نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے 0300 446 4454۔ اس کانٹیکٹ نمبر کو دینے کا پیورلی مقصد یہ ہے کہ بچوں کو PMS یا CSS کے کسی بھی سبجیکٹ پہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیپر ایویلیویشن، آپ کے ٹیسٹ سیریز، اس حوالے سے آپ کو پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک میں کوئی ایشو آ رہا ہے اس حوالے سے، کمپلسری سبجیکٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا آپشنل سبجیکٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ہم سے یہ گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان سبجیکٹس کے کسی قسم کے کوئی PDF نوٹس چاہیے جو اچھی کنڈیشن میں ہوں، اچھے نوٹس ہوں، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی نوٹس ہیں سب جنیرک ہیں، تو بچوں کو ایک ہیلدی مٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے اور سمارٹ اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی ہم سے جو ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ آپ اس کانٹیکٹ نمبر کے اوپر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو یہ اپروچ ہوگی لیکچرز کے اندر، سمارٹ اپروچ ہوگی۔ جب ہم یہ لیکچرز پرووائڈ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو مزید کسی قسم کی، کسی بک سے کسی قسم کی کوئی چیز کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی یہ جو لیکچر ہوگا یہ آپ کے ایک اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔